خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیش آئے زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یہی جذبہ اور یہی جوش ہر پاکستانی کا ہے، یہی دعا ہر پاکستانی کی ہے کہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ ویلکم بیک، اور ان تمام دوستوں کو ہم ویلکم کہیں گے جن دوستوں نے ابھی جو ہے پارس نیوز کو جوائن کیا اور ہماری اس اسپیشل ٹرانسمیشن کو وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جس طرح آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو آج دیکھنا شروع کیا ہے تو بہت ساری حیدرآباد کی نامور شخصیات سے ہم نے آپ کو ملوایا، ان کے میسیجز، ان کی باتیں، ان کے گیت اور اپنی اپنی فیلڈ میں ان کا جو کردار رہا اور آگے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے، وہ ان سب نے بتایا۔ تو ایک اور نامور شخصیت، ایک ہردل عزیز شخصیت، یوتھ کی ہم سب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی 28% یوتھ ہے، تو یوتھ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، یوتھ ان کے ساتھ بہت اٹیچ رہتی ہے۔ ہماری اس جو نیکسٹ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی، آپ ایڈوکیٹ ہیں، چیئرمین ICIH، بہت ہی بہترین رائٹر ہیں آپ، 10 سے زیادہ کتابوں کے آپ رائٹر ہیں، سوشل ورکر، اور اس کے علاوہ سماجی کام، بہت سارے آپ مختلف فیلڈز میں جو ہیں وہ یوتھ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ بہت بہترین حیدرآباد کی جو ہے وہ عوام کے لیے، حیدرآباد کے لوگوں کے لیے اپنا کردار آپ ادا کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ایک بہت ہی زبردست شخصیت سید احمد رشید صاحب کی، اور جو کہ ہم سب کی ہردل عزیز اور پیاری شخصیت ہیں اور بہت ہی پیارے انسان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر سر، آپ تو چھائے ہوئے ہیں سر، آپ کی کرم نوازی ہے سر۔ یوتھ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے یوتھ کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں کہوں گا جو آپ نے یوتھ کو لگایا ہوا ہے ایک ٹریک کے اوپر، اس کے لیے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہماری بس کوشش ہے کہ نوجوانوں کو زندگی کا فلسفہ سمجھایا جا سکے، زندگی کا یہ بتایا جا سکے کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف پیسہ ہی کمانا نہیں ہے، زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو خلیفہ دیکھیں روشنی ہوتی ہے تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ سورج ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر اچھا کام کریں گے تو اس بات کی یہ نشاندہی ہوگی کہ اوپر بنانے والا کوئی ہے۔ تو اپنا خلافت کو پہچاننا یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے جس کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو ان کا زندگی کے مقصد بتایا جا سکے۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے۔ واہ سر، آپ کو پاکستان کا 75واں جو ہے یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ اور بچپن میں کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے اپنی اس جشن آزادی کو؟ جشن آزادی ہمیشہ سے ایک عید کی طریقے کا ایک ہمارے پاس ایونٹ رہا ہے، اور جب ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں تو بہت ایک رواج تھا چھوٹی جھنڈیوں کا، تو ہم دھاگے میں لگا کے، دھاگے میں جو لگا کے، تو یہ پورے گھر کے اندر ہم اپنے گھر پہ لگایا کرتے تھے، اور اچھا خاصی جنک میں وہ جھنڈیاں ہوتی تھیں۔ لیکن ایک چیز تھی کہ لگانا آسان تھا لیکن اس کو اتارنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ والدین کی طرف سے سختی سے ہدایت تھی کہ اس میں سے ایک بھی نکل کے گرنی نہیں چاہیے۔ تو کوشش ہوتی تھی کہ اپنا پورے گھر کو سجائیں اور زوردار آواز میں کہیں کہ ہم ایک آزاد لوگ ہیں، آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، اور خوشی خوشی ہم یہ منایا کرتے تھے، ہمیشہ سے یہ مناتے ہیں، اور آج تک خیر اب بچے بڑے ہو گئے تو اب بچوں کے ذریعے یہ والا کام کے ذریعے یہ۔ واہ واہ، کوئی نیشنل سانگ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہا ہو اور اکثر جب بھی پاکستان کی بات آتی ہو تو وہ آپ کے مائنڈ میں گونجتا ہو؟ آج تھوڑا سا ہم جو ہے نا ہٹ کے بات کریں گے، کچھ تھوڑا سا گنگنا دیں۔ جہاں تک سانگ کی بات ہے تو میں شاعری سے بہت دور ہوں، اور سانگ میں شاعری ہے تو شاعری مجھے آتی نہیں ہے، تو یہ بالکل سچی بات ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ تم لوگ اقلیت میں تھے اور ہم نے تمہارے کو ایک پوری زمین دی ہے۔ یہ بیسکلی ہے تو مدینہ کے لیے، مدینہ کے لیے تھی، مگر ہم اس آیت کو پاکستان کے ساتھ بھی منطبق کرتے ہیں کہ ہم اقلیت میں آ گئے تھے، اور پھر ادھر سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ایک یہ زمین دی ہے، جس زمین کے بعد ہم یہ کرتے ہیں تو جب گنگنانی ہوتی ہے تو یہ آیت ہی گنگنا لیتے ہیں، باقی گانا جہاں تک گانے کا تعلق ہے حضور تو بات آپ کی مناسب ہے۔ تو ہر پاکستانی کی طرح دل دل پاکستانی ایک ایسا واحد سانگ ہے جو ہمیں پسند ہے اور سنتے رہے ہیں۔ ایسی زمین بالکل یہی اور آسمان، آ جائیں ساتھ، ان کے سوا
جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل پاکستان جا جا پاکستان. یہی ایک چیز ہے جو بچپن سے ہم سن کے بڑے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ خوبصورت یہ جو نیشنل سانگز ہیں یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ محبت کو اور زیادہ قریب کرتے ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں. شاعری کا کام ہی یہی ہے، جذبات کو ابھارنا. اور جتنی خوبصورتی سے اس نے یہ شاعری کی ہے، اللہ مغفرت فرمائے جنید جمشید کی، یہ دلوں کی آواز ہے. دلوں کی آواز. اگرچہ یہ نیشنل اینتھم نہیں ہے مگر یہ نیشنل اینتھم کی جگہ نیشنل اینتھم کی جگہ. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو اس خوبصورت سے گیت کے حوالے سے ایک زبردست انفارمیشن بھی دوں گا کہ ایشیا کے ٹاپ 4 موسٹ فیمس سانگز کے اندر آتا ہے ہوگا دل دل پاکستان. یہ ہر دل کی دھڑکن. ایشیا کے ٹاپ موسٹ فیم 4 سانگز کے اندر یہ ہمارا دل دل پاکستان. تو یہ اس ہمارے لیے ایک بڑی آنر کی بھی بات ہے کہ لوگ اس کو اتنا زیادہ سنتے ہیں، اتنا زیادہ یہ فیم ہے کہ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. اچھا، یوتھ کو کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے، اور کس وے میں جانا چاہیے؟ اب کیونکہ یوتھ، اب آنے والی جو ہماری یہ جو یوتھ ہے، اب پاکستان کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں آنے والی ہے. سب سے پہلے تو جو یوتھ کو سمجھنا ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھنا ہے کہ ہمارا زندگی کا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، ہمارا زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا کمانا، رہنا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا یہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے بدقسمتی سے اس کو سمجھ لیا ہے کہ ہم نہ کھانا پینا، رہنا اور مر جانا یہی ایک کام ہے. نہیں، ہمارا زندگی کا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے، ایک گول ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں تو کیوں پیدا ہوا ہوں؟ آخر اللہ تعالیٰ کی اتنی ہزار مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں، تو میرا مقصد بھی کیا وہی ہے؟ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کا بھی جب مطالعہ کرتے ہیں، سیرت رسول بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایسے ہی نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ یہ کسی ایک پرپز، گرینڈ پلان کے لیے آیا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے بڑوں سے سوال کریں اور پھر اس مشن پہ لگ جائیں زندگی میں. تو یہ سوال کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سوال بڑا آسان ہے، بس صرف ایک دفعہ پوچھنا ہوتا ہے کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. تو کوئی آپ کو بتاتا ہے، جب مقصد میں آپ آتے ہیں تو 2 چیزیں آتی ہیں، یا تو آپ عام ہیں یا آپ خاص ہیں. اگر عام ہیں تو تو آپ نے عام طریقے سے زندگی گزارنی ہے، پھر آپ بھول جائیں بڑی چیزوں کو، پھر آپ بڑے خواب نہ دیکھیں. لیکن اگر آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ خاص ہیں، آپ نے کچھ کرنا ہے، تو پھر کم اپ وتھ سم ڈسٹنکشن، کچھ نیا کرو، ڈفرینٹ کرو، کچھ ڈفرینٹ کرو، کوئی روایت سے ہٹ کے کام کرو. اور ایسے جو بھی لوگ روایت سے ہٹ کے جنہوں نے کام کیا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. جب اپنی زندگی کا پرپز، آپ یقین مانیں، میں تو پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں اور مختلف میں نے سبجیکٹس کو پڑھایا ہے. میرے پاس لاء کے اسٹوڈنٹس آئے، میں نے BBA کے اسٹوڈنٹس دیکھے. جب نوجوان آتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں اپنے پرپز کو سمجھو. آپ یقین مانیں جب وہ اپنے پرپز کو سمجھ لیتے ہیں تو وہی بچوں کی شکل، ان کی چال، ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ان کے کپڑے پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک ایسے گاؤں سے نکل کے آئے، ایک ایسے دیہات سے نکل کے آئے جہاں پر انسان اور جانور ایک ساتھ پانی پیتے تھے. مگر آج وہ یہاں آنے کے بعد اس چیز کو سمجھے. اور کتنے ایسے ہیں جو واپس جا کے اپنے گاؤں میں اپنے ہسپتال بنا رہے ہیں، اپنی پریکٹسز وہاں پر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ نوجوان اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھے. تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو یہ مقصد سمجھاؤں. اور دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہماری. وہ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں. وہ اس بات سے واقف ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس بر صغیر میں مسلمانوں نے 600 سے 800 سال حکومت کی ہے. جب وہ اس مائنڈ سیٹ میں آتے ہیں کہ ہم نے اتنا عرصہ حکمرانی کی ہوئی ہے ایک خطے پہ، تو اور اپنے آپ کو وہ ان آباء و اجداد سے جوڑتے ہیں. دیکھیں، اگرچہ ہم لوگ مغل سے دور ہو گئے ہیں، مغلز کا بڑا حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم موجودہ ہندوستان کے اوپر بھی حکمرانی کے نظر میں جاتے ہیں. اور پھر یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو اس بات پہ کنونس کرے گی کہ لال قلعے کے اوپر دوبارہ ہم نے جھنڈا گاڑنا ہے. اور یہی مقصد تھا قائد اعظم کا پاکستان کا حصول.
کہ میں ماچس کے ڈبیا کے برابر بھی لے لوں گا، اس لیے نہیں کہ نوٹ پہ میری تصویر آئے، بلکہ ان کو ایک جگہ دوں جہاں یہ سانس لے سکیں اور گیدر ہو سکیں، اور گیدر ہونے کے بعد جائیں، جا کے اپنی اس معراج پہ جائیں. تبھی تو اقبال نے کہا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان پر، تو کوئی گدھ تھوڑی ہے ہم جو وہ کھائیں گے، کرگس تھوڑی ہے جو ہم مردار کھائیں گے. تو نوجوانوں کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، نوجوانوں کو سامنے اپنا ویژن ہونا چاہیے اور پھر آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اس کے لیے اگر کسی نوجوان کو پڑھنا ہے تو حضرت علی کو پڑھے، اگر کسی نوجوان کو پڑھنا ہے تو حسن کو پڑھے، کسی کو پڑھنا ہے تو حسین کو پڑھے، کسی کو پڑھنا ہے تو وہ آپ کے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان، ان لوگوں کو پڑھیں. یہ وہ نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کس راہ میں لگایا اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بالکل پریکٹیکلی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا. بالکل. احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی زبردست گفتگو آپ نے فرمائی. یقیناً ہمارے دیکھنے والے اور ہماری جو یوتھ ہے وہ ان کے میسج کو سمجھے گی اور اس کے اوپر عمل کر کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی. احمد بھائی بہت شکریہ. ہماری آج کی ٹرانسمیشن پارس نیوز کی جشن آزادی کے حوالے سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پارس نیوز حیدرآباد کا اور ہمارے جانزے بھائی ایک انتہائی سلجھے ہوئے اور بڑا زبردست قسم کے آدمی ہیں. ہر اس قسم کے موقع کے اوپر یہ پروگرام کرتے ہیں اور پروگرام کے اندر جو اسکرپٹ اور ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی لاجواب اور بے مثالی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پارس نیوز جو کام کر رہا ہے حیدرآباد کے لیے، حیدرآباد کی عوام کو آگے لانے کے لیے، وہ ایک مثالی ہے. اور پارس نیوز کے لیے میرا یہی پیغام ہوگا کہ اچھا کام کرتے رہیں اور اچھا کرتے رہیں، خوب پھلیں خوب پھولیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میڈیا انڈسٹری میں اپنا وہ نام بنائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ احمد رشید صاحب. اور جی یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک اور بہت زبردست پرسنالٹی سے. حیدرآباد کی بہت نامور شخصیات ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں رونق لگی ہوئی ہے، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے ہمارے اس پروگرام کو.